السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سوشل میڈیا فیملی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. آج کی ویڈیو بھی اذان سے ریلیٹڈ ہوگی. آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جو شخص اذان سنے وہ کیا کہے اور اذان کا جواب دینے کی فضیلتیں کیا کیا ہیں. تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل. سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اذان کس طرح سے دینا ہے. اذان عمدہ اور بلند آواز میں دینا سنت ہے اور حی علی الصلاۃ کہتے وقت مؤذن دائیں طرف مڑ جائے اور حی علی الفلاح کہتے وقت مؤذن بائیں طرف مڑے. سنت یہ ہے کہ مؤذن کی آواز بلند ہو، وقت کو جاننے والا ہو، وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کی حالت میں کھڑے ہو کر کان میں انگلی ڈال کر اذان دے اور بلند جگہ پر اذان دے. وقت ہونے سے پہلے پانچوں نمازوں کے لیے اذان دینا درست نہیں، البتہ رمضان میں فجر سے اتنی دیر پہلے اذان دینا سنت ہے جس میں روزہ دار سحری کھا لے اور تہجد پڑھنے والے وتر پڑھ کر نماز ختم کر لیں. پھر جب فجر طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز کے لیے دوسری اذان دی جائے. جو شخص اذان سنے وہ کیا کہے آپ کو یہ بھی آج اپنی ویڈیو میں سمجھاؤں گی. سنت یہ ہے کہ جو مرد یا عورت اذان کی آواز سنے وہ اسی طرح کہے جس طرح مؤذن کہتا ہے تاکہ اس کے اجر کی طرح اسے بھی اجر ملے. البتہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو سامع یعنی سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. اذان ختم ہونے کے بعد مؤذن اور اذان کی آواز سننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. ایسا کرنا سنت ہے. اذان کے بعد وہ دعا پڑھے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی. دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة وفضیلة وبعثه مقامہ محمود الذی وعدتہ. تو اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش واجب ہو جائے گی. بخاری کی حدیث ہے. ایسے ہی مسلم کی بھی ایک حدیث ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا بمحمد رسولا بالاسلام دینہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر اپنے لیے جو چاہے دعا کرے. ایسے ہی اذان کا جواب دینے کی کچھ فضیلتیں ہیں جن کو مسلم کی اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اس طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. یہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں. پس جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی. تو اس حدیث سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہوگا کہ اذان کا جواب دینا یعنی کہ اذان کو دہرانا، جیسا کہ میں نے ابھی اوپر ویڈیو میں آپ کو بتائی ہوں کہ کس طرح سے اذان کا جواب دینا ہے، اس کی کتنی ہی بڑی فضیلت ہے. جو شخص 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھے یا فوت شدہ نماز کی قضا کرے تو پہلے اس کے لیے اذان کہے، پھر ہر فرض کے لیے اقامت کہے. ہر فرض نماز کے لیے یعنی اگر سخت گرمی کی وجہ سے ظہر کی نماز مؤخر کر کے یا عشاء کی نماز افضل وقت تک مؤخر کرے تو سنت یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تب اذان دے. جب 2 یا 2 سے زیادہ آدمی اذان دینے کے لیے جھگڑے تو جس کی آواز بہتر ہو وہ اسے ترجیح دے. پھر جو دین اور عقل میں افضل ہو اسے ترجیح دی جائے. پھر جسے پڑوسی چن لیں اسے ترجیح دی جائے یا پھر قرعہ اندازی کی جائے اور ایک مسجد میں 2 مؤذن رکھنا بہتر ہے. ایسے ہی جس طرح سے اذان کا جواب دینے کی فضیلت ہے
ویسے ہی اذان کی بھی کچھ فضیلت ہے۔ تو ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے، پھر جب اذان دی جاتی ہے تو وہ پھر آتا ہے، پھر جب نماز کے لیے تکبیر ہوتی ہے تو وہ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، پھر جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر آتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، جو بات کہ اس کو یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ جمعہ کے دن اذان اس وقت دی جائے جب امام منبر پر خطبہ کے لیے بیٹھ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں کی تعداد بہت ہو گئی تو انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک اذان دلوایا اور صحابہ اکرام نے بھی اس پر اپنی مواقفت ظاہر کی۔ امام نمازیوں کی امامت پر اجرت نہ لے اور نہ مؤذن اذان پر اجرت لے، البتہ بیت المال سے کچھ وظیفہ لے سکتا ہے۔ جو شخص مسجد میں اس وقت داخل ہو جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مؤذن کی اذان کا جواب دے، پھر اذان کے بعد دعا کرے اور اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھ لے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ 2 دن نماز پڑھو۔ جب سورج ڈھل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے ان سے اقامت کہنے کے لیے کہا، چنانچہ انہوں نے ظہر کی اقامت کہی، پھر آپ کے حکم سے انہوں نے عصر کی اقامت اس وقت کہی جب سورج بلند اور روشن تھا، پھر آپ کے حکم سے مغرب کی اقامت انہوں نے اس وقت کہی جب سورج ڈوب گیا، پھر آپ کے حکم سے عشاء کی اقامت انہوں نے اس وقت کہی جب شفقیں غائب ہو گئیں، پھر آپ کے حکم سے فجر کی اقامت انہوں نے اس وقت کہی جب فجر طلوع ہو گئی۔ دوسرے دن آپ نے انہیں حکم دیا کہ ظہر کی اقامت اس وقت کہیں جب ٹھنڈ ہو جائے، چنانچہ انہوں نے وقت ٹھنڈا ہونے کے بعد اقامت کہی۔ آپ نے اسے خوب ٹھنڈا کر کے پڑھنا پسند کیا، پھر آپ نے عصر کی نماز اس وقت پر پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، لیکن آپ نے اس سے پہلے دن سے زیادہ مؤخر کر کے پڑھی، اور آپ نے مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھی اور فجر کی نماز صبح روشن ہونے کے وقت پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے وقت کے بارے میں پوچھنے والا کہا گیا؟ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے جو تم نے دیکھا۔ مسلم کی حدیث اس چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ مؤذن بلند آواز میں اذان دے، اس لیے کہ اس کی اذان کی آواز جہاں تک انسان کے جنات اور انسان کے چرندوں پرندوں وغیرہ سنیں گے، وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے، اور مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے ساری چیزیں اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہیں، اور جو چیزیں بھی اس کی آواز سنتی ہیں اس کے کلام کی تصدیق کرتی ہیں، اس کو اسی کے مثل اجر ملتا ہے جس نے اس کی ساتھ نماز پڑھی۔ جب مؤذن اذان دے تو کسی کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، یہاں تک کہ کوئی عذر ہو جیسے مرض یا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہو۔ تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے اور سنت کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو لمبی نہیں کروں گی زیادہ، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں آپ کو نماز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔